کہ دین کو حاصل کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی حیا نہ محسوس کرو۔ تو آئیے آج آپ کو ان 4 رطوبتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ مرد کے اعلی تناسل سے خارج ہوتی ہیں، یعنی کہ تدفق کے ساتھ نکلتی ہے، مع فتور الجسد، اور جسم سست ہو جاتا ہے اس کے نکلنے کے بعد، وقت الملاعبہ، یعنی کہ جب انسان جسمانی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا رومانس وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پیشاب باؤل کے خارج ہو جانے کے بعد اگر کسی کو کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ باؤل نہیں ہے، جو کہ پیشاب نہیں ہے، کوئی دوسری رطوبت ہے، تو اس کو ودی کہتے ہیں۔ اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور یہ رطوبت بھی پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، جس طریقے سے مثل کے اندر کہا جاتا ہے کہ لا حیا فی الدین، یا اسی طریقے سے لا حیا فی العلم، کہ دین کو حاصل کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی حیا نہ محسوس کرو، یا دین کے اندر کوئی حیا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے علم حاصل کرتے وقت، کچھ پوچھتے وقت یا کچھ جانتے وقت حیا محسوس نہ کرو، کیونکہ علم کے اندر کوئی حیا نہیں ہے۔ تو اسی باب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے ہی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جوانوں کی جانب سے کئی مرتبہ یعنی کہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا اس بارے میں ہمیں بتائیں کہ آیا یہ رطوبت نجس ہے، پاک ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا، آیا ہمیں غسل بھی کرنا پڑے گا؟ تو لہٰذا جوان اس چیز کو لے کے مشکل کے اندر مبتلا ہے، ان کو اس بارے میں جاننا ضروری ہے، ان کو اس بارے میں شریعت کا حکم پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے آج آپ کو ان 4 رطوبتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ مرد کے اعلی تناسل سے خارج ہوتی ہیں۔ اس بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں ایک ہیں، اور چاروں کی صورت میں جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پھر سے غسل کرنا پڑے گا۔ اکثر جوان اس مشکل کے اندر مبتلا ہیں۔ تو وہ رطوبت اربع کون سی ہیں؟ پہلی رطوبت جو ہے وہ ہے منی، یعنی اسپم جس کو کہا جاتا ہے، مادہ منویہ جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، جس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ وہ اچھل کر نکلتی ہے، یعنی کہ تدفق کے ساتھ نکلتی ہے، مع فتور الجسد، اور جسم سست ہو جاتا ہے اس کے نکلنے کے بعد، یعنی کہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، اچھل کر نکلتی ہے، تدفق کے ساتھ نکلتی ہے، اسی طرح مع فتور الجسم، اور اس کے نکل جانے کے بعد جو جسم سست ہو جاتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ انسان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا، یعنی کہ اس کا انزال ہو گیا ہے، اب اس کو غسل واجب یعنی کہ غسل جنابت بجا لانا ہے۔ اب یہ رطوبت چاہے احترام کی صورت میں نکلی ہو، یعنی کہ چاہے سوتے وقت نکلے، چاہے انسان اٹھا ہوا ہو جمع کی صورت میں نکلے، یا فعل حرام کے سبب نکلے، یعنی کہ ماسٹربیشن اور اس طریقے سے زنا کی صورت میں اجلکم اللہ، یہ رطوبت خارج ہو جائے تو یہ رطوبت بھی نجس ہے، اور اس رطوبت کے نکلنے کے بعد انسان کے اوپر غسل جنابت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی یہ رطوبت خارج ہو جائے اس کو مجنب کہا جاتا ہے، اور مجنب کے خاص احکامات ہیں۔ کچھ چیزیں مجنب کے اوپر حرام ہیں، جیسے قرآن کی سطر کو ٹچ کرنا، مسجد کے اندر جانا، اور اسی طریقے سے بعض چیزیں اس کے اوپر مکروہ ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، سونا، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے۔ تو پہلی رطوبت جو کہ شرمگاہ سے نکلتی ہے اس کو منی کہتے ہیں، اسپم کہتے ہیں، یہ نجس ہوتی ہے، جس جگہ پر بھی لگے گی وہ نجس ہو جائے گی اور انسان کو مجنب کر دیتی ہے۔ لیکن جس بات پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ گفتگو اس رطوبت پر نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری رطوبت ہے کہ جس کو مذی کہا جاتا ہے۔ مذی یعنی میم، ذال اور یا، مذی، یہ سائل جو ہے، یہ رطوبت جو ہے انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے۔ وقت الملاعبہ، یعنی کہ جب انسان جسمانی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا رومانس وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی مومن ہے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے بوس و کنار، اس سے پہلے کہ وہ اس مرتبے پر پہنچے کہ اس کی شرمگاہ سے منی خارج ہو، یعنی کہ اسپم نکلے، اس سے پہلے کی جو رطوبت ہوتی ہے اس کو مذی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ رطوبت جو کہ رومانس کرتے ہوئے یا ذہن کے اندر اس ٹائپ کے خیالات آتے ہوئے، یا جب انسان کی شہوت بڑھ کے اس وقت جو رطوبت نکلتی ہے اس کو مذی کہتے ہیں۔ یہ جو رطوبت ہے جس کو مذی کہتے ہیں یہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، جس جگہ پر بھی لگے گی اس چیز کو نجس نہیں کرے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کی شرمگاہ سے یہ دوسری والی رطوبت جس کو مذی کہتے ہیں یہ نکل جائے، خارج ہو جائے، تو انسان کے اوپر غسل بھی واجب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر انسان باوضو ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو اپنی حالت کے اندر برقرار رہے گا، وہ ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص باوضو ہے، اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو ملاعبہ بوس و کنار کر لیا ہے، تو اس کی وجہ سے شہوت بھڑکنے کی وجہ سے جو ہے اس کی شرمگاہ سے یہ رطوبت نکل جاتی ہے جو کہ منی کے علاوہ ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، یہ رطوبت پاک ہے، اس کے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ اچھا، یہ رطوبت جو ہے اچھل کے نہیں نکلتی ہے،
اس کے نکلنے سے جسم سست نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ علامتیں جو کہ مادہ منویہ نکلنے کی ہیں وہ علامت اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو لہٰذا جوانوں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ ان دو رطوبتوں کے درمیان میں فرق جان لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے اوپر کب غسل واجب ہوگا، کب غسل واجب نہیں ہوگا، آیا یہ چیز نجس ہے یا نہیں ہے، تاکہ پھر ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، اس دوسری رطوبت کے بارے میں سید سستانی دامت ظلہ باب وضو کے اندر فرماتے ہیں لا ينتقض الوضوء بخروج المذی، مذی کے نکلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، او الودی او الوذی، یعنی کہ آیت اللہ سستانی فرما رہے ہیں کہ مذی، وذی اور ودی نکلنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مولانا آپ نے ہمیں منی کے بارے میں تو بتا دیا، اسی طریقے سے مذی کے بارے میں بھی بتا دیا، اب یہ ودی اور وضی کون سی رطوبت ہے؟ یعنی کہ اسپم کے علاوہ، منی کے علاوہ، مادہ منویہ کے علاوہ ہمارے پاس 3 رطوبتیں اور ہیں، یعنی کہ 4 رطوبتوں میں سے ایک منی ہے، مادہ منویہ ہے، اسپم ہے جو کہ نجس ہے۔ اس نجس رطوبت کے علاوہ 3 رطوبتیں اور ہیں جو کہ پاک ہے، جن میں سے ایک مذی آپ کے سامنے بیان کر چکا، باقی اس کے علاوہ تیسری اور چوتھی رطوبت عرض کرنے لگا ہوں۔ آیت اللہ فرماتے ہیں الودی ما یخرج بعد خروج البول، یعنی کہ انسان کے پیشاب خارج ہو جانے کے بعد اگر کسی کو کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے جس کو ودی کہتے ہیں، یعنی کہ پیشاب باؤل کے خارج ہو جانے کے بعد اگر کسی کو کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے جو کہ باؤل نہیں ہے، جو کہ پیشاب نہیں ہے، کوئی دوسری رطوبت ہے، تو اس کو ودی کہتے ہیں، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور یہ رطوبت بھی پاک ہے۔ چوتھی رطوبت کے جس کو وضی کہتا ہے، تو اللہ سستانی فرماتا ہے الوضی ما یخرج بعد خروج المنی، کہ جب انسان کے جسم سے مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، اسپم نکلتا ہے، منی نکلتی ہے، تو منی نکلنے کے بعد جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو وضی کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ رطوبت بھی پاک ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جس چیز کو پیش کرنا تھا وہ ہے مذی، جس کے بارے میں بیان کرنا ضروری ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ مولانا اس بارے میں ہمیں بتائیے، کافی ٹائم سے اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، بالآخر فیصلہ یہ کیا لا حیا فی الدین لا حیا فی العلم، کہ سیکھنے سکھانے کے اندر کوئی حیا نہیں ہے، تاکہ ہمارے جوانوں کو مشکل درپیش نہ ہو، ان کو پتہ ہو کہ کیا نجس ہے کیا پاک ہے، ان کو پتہ ہو کہ کب غسل کرنا ہے کب وضو کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ مذی جو ہے وہ پاک ہے، جو نشانیاں جو علامتیں منی کے نکلنے میں ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہوگی، مذی جو ہے اچھل کے نہیں نکلے گی، شہوت کے ساتھ نہیں نکلے گی، اسی طریقے سے اس کے نکلنے سے جسم سست نہیں ہوگا، یہ رطوبت جو تھوڑی لزج ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ رطوبت پاک ہے، نہ ہی غسل واجب ہوگا انسان کے اوپر، نہ ہی اگر باوضو ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اکثر نوبالغ لڑکے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رطوبت جو ہے وہ منی ہی ہے اور اس کے نکلنے کے بعد وہ غسل کرتے رہتے ہیں، بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا، تو لہٰذا یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، نہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے، نہ انسان مجرم ہوتا ہے، نہ اس سے وضو باطل ہوتا ہے، اور اس رطوبت کا نام مذی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اس رطوبت کو، اس مذی کو منی سمجھتے ہوئے بار بار غسل انجام دیتا رہے اور اسی غسل کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے، تو لہٰذا غسل اس کے اوپر واجب نہیں تھا، وہ غسل کر کے اسی غسل کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اور غسل بھی باطل ہے، کیونکہ جس نیت سے انجام دے رہا ہے وہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، اور جو نمازیں وہ اس غسل کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ باوضو ہی نہیں، باطہارت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ بہت ضروری تھا بیان کرنا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست مالک ہمیں تعلیمات آل محمد علیہ السلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام یا ابا